کدھر ہے پاکستان کی ساری بڑی بڑی جماعتوں کے، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان، یہ وہ فلاں ڈھماکہ، جتنی بھی جماعتیں پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں اور روحانی جماعتوں کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی بڑی بڑی جماعتیں کدھر ہیں؟ مسجدوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ قرآن پاک کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ کدھر ہوا ہے؟ یہ فلسطین میں ہوا ہے نا، غزہ میں ہوا ہے، کہاں پر ہوا ہے؟ لکھا ہوا گیا اسرائیلی اسٹرائکس ان رفح کل ڈوزنز آف پلسطینین سے غازہ آفیشلز واٹ ایور۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، پاکستان کی ساری جماعتیں، پاکستان کی ساری جماعتیں ون ٹو آل، مذہبی، روحانی، سیاسی، جادوئی اور جتنی بھی، چاہے سائنسی بھی ہوں، جتنی جماعتیں ہیں کدھر ہیں؟ سب کے سب کو سانپ کیوں سونگھا ہوا ہے جب پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایک مولانا نے ایک چیز دے دی ہے، سلوشن دے دیا ہے، عالمی امن کا فارمولہ دے دیا ہے۔ اس مولانا نے دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج کر دیا ہے، سورج کو مغرب سے نکالنے کے دکھانے کے لیے، مردے کو زندہ کرنے کے لیے، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں بغیر کیمیکل استعمال کیے جانے کے لیے۔ تو اس مولانا کے پاکستان میں ہوتے ہوئے، یہ سلوشن دینے کے باوجود، پاکستان کی ساری مذہبی، سیاسی، جادوئی اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کو سانپ کیوں سونگھا ہوا ہے؟ ان کے سروں پہ جوں کیوں نہیں رینگ رہی؟ اتنی جو ریلیاں نکالتے ہیں کہ وہ جی فلاں ملک میں، فرانس میں گستاخی ہو گئی جی، قرآن جلا دیا جی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ نظر نہیں آ رہا کسی کو؟ اندھے ہو گئے کیا سارے کے سارے؟ اتنے سارے قرآن جو ہیں جلا دیے گئے، بم مار مار کے پھاڑ دیے گئے، مسجدیں توڑ دی گئی، بھنگ پی کے سو رہے ہیں کیا سارے کے سارے؟ کدھر ہیں یہ ریلیاں نکالنے والے؟ کدھر ہیں یہ ختم رسول، ختم نبوت اور فلانا اور یہ اور وہ کی جو ہے نا، اس کی آڑ میں عوام کو ذہنی طور پہ ایموشنل کرنے والے؟ کدھر ہیں یہ سارے کے سارے؟ کدھر ہے ان کی غیرت رسول؟ کدھر ہے ان کی غیرت یہ گستاخی قرآن؟ اور کدھر ہے ان کی غیرت جو گستاخی کائنات کا بادشاہ اللہ کی ہو رہی ہے اس کائنات کے اندر اور زمین کے اوپر، جہاں پر بھی کو کافر ہیں، مشرک ہیں، مردود ہیں، مرتد اور مرتد ہیں، ملحدین ہیں، کھلم سوشل میڈیا کے اوپر گستاخیاں ہو رہی ہیں، اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں یہ بیٹھے ہوئے کتے ایتھسٹ، یہ غیر مسلم بغیرت قسم کے، دنیا میں جہاں ان کا دل چاہ رہا ہے مسلمانوں کو مار رہے ہیں پکڑ کے۔ کیا مر گئے ہیں کیا دنیا بھر کے سارے وہ مسلمان جن کو سامنے موجود ہے کہ ایک مولانا کا سلوشن موجود ہے؟ وہ امن کے حوالے سے بات کر رہا ہے، وہ جنگ ختم کرنے کے حوالے سے بات کر رہا ہے، وہ سورج کو مغرب سے نکال کے لا کر دکھانے پہ بات کر رہا ہے۔ کیا اس مولانا کا دماغ پاگل ہو گیا، خراب ہو گیا ہے کیا کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالنے کا چیلنج کر کے بیٹھا ہے؟ اس مولانا کا دماغ خراب ہو گیا جو بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کے لیے جو ہے نا اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے بھڑکتی آگ میں جانے کو تیار ہے دنیا کے سارے غیر مسلموں کے ساتھ مقابلے پر؟ کیوں اس کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ لے کر آؤ، یا تو خود تم لوگ کر لو، دنیا کے اندر عالمی امن قائم کر لو نا، اگر تمہارے پاس سلوشن ہے۔ تمہارے پاس تو اتنی غیرت باقی نہیں رہی کہ ایک مولانا چیلنج کر رہا ہے، وہ اپنی جان داؤ پہ لگا کے بیٹھ گیا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن تم لوگوں کے کوئی جو نہیں رینگ رہی کان کے اوپر کہ اس کو سپورٹ کر دو۔ کم سے کم وہی کہ یہ کام کر لے، اگر تم لوگوں سے نہیں ہو سکتا، عالمی امن ہی قائم کر لے وہ انسان، کم سے کم اگر تم لوگوں سے نہیں ہو سکتا، یا تم آگے بڑھ کے چیلنج کر دو نا دنیا کے سارے غیر مسلموں کو۔ تم پورے دنیا کے پورے جو ورلڈ وائڈ لیول کی جو نان مسلمز ہیں، اپنی اپنی جماعتوں میں جو تم لوگوں نے کروڑوں کے چندے جمع کیے ہیں، کروڑوں اربوں کے جو چندے جمع کیے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں سے، کتنے سالوں سے جمع کیے ہوں گے، ان کی بیس پہ ہی تم انفارم کر لو دنیا کے سارے غیر مسلموں کو کہ تم لوگ سارے مل کے اپنی دعا سے سورج مغرب سے نکلوا دو گے اللہ سے، کہ تم لوگ بھڑکتی آگ میں دنیا کے غیر مسلموں کے سامنے جا کے دکھا دو گے کہ آگ جلانے سے بے اثر ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تم کر لو یہ چیلنج، تم اپنے اندر تپڑ پیدا کر لو اتنے لیول کا۔ تمہارا یقین اور ایمان نہیں ہے کیا؟ تم تو بڑے دعوے کرتے ہو قرآن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا، اللہ نے سورج کو یہ کیا، جو چاند کو یہ کیا اور فلاں کیا، یہ کیا۔ کدھر ہے تمہارا یقین اللہ کے اوپر؟ کہاں ہو تم لوگ سارے کے سارے؟ میں پورے پاکستان کی ساری جماعتوں کی طرف یہ میسج دے رہا ہوں، آئی ایم لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st century۔ میں ہوں اللہ کا لیجنڈ اس زمین پر۔ میں تم سب کو میسج دے رہا ہوں کہ تم لوگ اگر غیرت مار کے سوتے رہے اور تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اور اس مولانا کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم لوگ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے اور ذلیل ہو گئے اور کچھ نہیں کر سکے ان مظلوم مسلمانوں کو بچانے کے لیے جو زمین کے اوپر پٹ رہے ہیں ان جاہل، ان بغیرت قسم کے غیر مسلموں کے ہاتھوں، تو پھر یقین کرو اللہ کے تو ایسے ایسے عذاب تم پہ آ کے پڑیں گے کہ تمہارے کو تمہارا باپ بھی نہیں بچا سکے گا، اور لیجنڈ آف اللہ قیامت کے دن تمہارے گریبان پکڑ لے گا،
تمہیں چھوڑے گا نہیں، اور وہ دیکھے گا کہ تم جنت میں جاتے کیسے ہو. ٹھیک ہے، یہ دنیا کے اندر ویڈیو پہ پیغام میں جاری کر رہا ہوں، اور جس کیفیت میں جاری کر رہا ہوں وہ میرا اللہ جانتا ہے. تم لوگوں کو ایسے سمجھ میں نہیں آتا. اب تم سارے کے سارے جتنے بھی ہو، میسج تم تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے، ویڈیو وائرل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ریٹنگ بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے، ڈیلیٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، میری بلا سے، میرے جوتے پہ. میں قیامت کے دن یہی ویڈیو لے کے آ جاؤں گا سامنے اللہ کے فضل سے. اور میں کیا لاؤں گا؟ میرا اللہ سب کچھ لا سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ اگر چاہے زلزلے بھیج کے پورے اسرائیل کو غرق کر سکتا ہے. اس زلزلے بھیج کے آندھی طوفان چلا کے بیڑا غرق کر دے گا سارے اسرائیلیوں کا، ان کتوں کا جو ظلم کرنے پہ لگے. اللہ کے لیے معمولی کام ہے. وہ تو دیکھ رہا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. وہ تو لیجنڈ کو بھی دیکھ رہا ہے، لیجنڈ کیا کیا کر رہا ہے. مجھے تو بہت جو کچھ کرنا تھا میں نے تو بہت کچھ کیا ہے، لیکن میری لمیٹیشنز ہیں. میں خدا نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں مسلمان ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اسرائیل پہ زلزلے آ جائیں. میں تو بہت کچھ کر رہا تھا، لیکن اللہ کی مشیت آڑے آ جاتی ہے. وہ میرے ارادے فیل کر دیتا ہے بہت سارے معاملات میں. وہ دکھاتا ہے کہ خدا وہی ہے، میں خدا نہیں ہوں. ورنہ میں تو موقع ہی نہیں دیتا اسرائیل کو اتنا کرنے کا. تو تم لوگوں کو سب کو بہرحال میں یہ میسج دے رہا ہوں کہ جب ایک پاکستان میں ایک مولانا ہے عالمی لیول پہ امن قائم کرنے کے لیے تیار ہے، حل دے کے بیٹھ گیا، یا تو اس کے سلوشن کو لے کے امپلیمنٹ کر لو. اگر اس کو سامنے نہیں لانا چاہتے، تمہیں شہرت کا زیادہ شوق ہے، تمہیں اپنے نام اور نمود کا زیادہ شوق ہے، تو تم لوگ اپنے ناموں سے کر لو، اپنے جھنڈے گاڑ کے کر لو، اپنی جماعتوں کے تحت کر لو، لیکن کرو تو صحیح. تم کر لو بھائی. کتابوں سے تو تم لوگ نہیں کر سکتے، کتابوں سے تمہاری نہیں چل سکتی. یہ بات تم مجھ سے لے لو نا. میں تمہیں لکھ کے سائن کر کے دے سکتا ہوں، بلکہ ویڈیو پہ دے رہا ہوں. میرا ویڈیو پیغام ہے نا. تم لوگ کتابوں سے کوئی غلبہ اسلام نہیں کر سکتے، کیونکہ کتابوں سے تو تم لوگ مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکو گے. میں غیر مسلموں کے چھکے چھڑا دیتا ہوں اللہ کے فضل سے کتابوں کی بیس پر. تم لوگ بھی کچھ نہیں ہو میرے سامنے، سمجھے؟ میرے سامنے مسلمان بھی نہیں ٹک سکتے کتابوں کی بنیاد پر. میں وہ چیز ہوں اللہ کے فضل سے. میں نے معجزات کے ذریعے 21ویں صدی میں اس کائنات کے بادشاہ کے وجود کو ثابت کیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو ثابت کیا ہے. اسلام کے سچا دین ہونے کو ثابت کیا ہے. قرآن کے سچا کلام ہونے کو ثابت کیا ہے. آگے سمجھ؟ میں نے ثابت کیا معجزات کے ذریعے کہ موت کے بعد صرف نیک سنی مسلم کامیاب ہوتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. لیکن میرے سب کو ثابت کرنے سے پوری دنیا کے سارے کافروں تک یہ سچائی کا پیغام تب بھی نہیں پہنچا. تو یا تو وہ پہنچا دو جن نشانیوں کے ساتھ میں آیا ہوں، وہ پہنچا دو دنیا کے سارے غیر مسلموں تک. پہنچاؤ، لگاؤ پیسہ، لگاؤ ایڈورٹیزمنٹ. میرے پاس تو نہیں ہے اتنے وسائل کہ میں پوری دنیا کے کافروں تک ایڈورٹائز کر سکوں، پیسہ دے سکوں. تمہارے تو ٹی وی چینل والوں کو بھی لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں تب اشتہارات چھپتے ہیں. تمہارے تو اخبارات والوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے تو اشتہارات چھپتے ہیں. تم لوگوں کی تو جان اتنی نکلتی ہے غیر مسلموں کے سامنے تپڑ سے بات کرنے پہ کہ تمہاری جو کسی اپنا مفاد آ جائے تو تمہاری ریلیاں بھی نکلتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رسول کو گالیاں دی جائیں، بچے مار دیے جائیں، عورتیں ریپ ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تمہارے کان پہ جوں نہیں رینگتی. اگر جوں رینگتی اور تم واقعی میں سارے کے سارے مخلص ہوتے نا، تو اب تک پوری دنیا کے اندر اسلام غالب ہو چکا ہوتا اللہ کے حکم سے. اور جرت نہیں ہوتی کسی غیر مسلم کی کہ اپنے ملک میں کسی مسلمان کو مار کے دکھا دے. لیکن ادھر کیا کرنا؟ ادھر کے لیے تو پھر آسان ہے. تم لوگ تو پاکستان میں نہیں روک سکے ظلم و ستم کو، اتنے سارے ہونے کے باوجود بکھرے ہوئے پڑے ہو. شیطان نے تم لوگوں کو توڑ کے رکھ دیا، بکھیر کے رکھ دیا، نفرت زدہ کر دیا ایک دوسرے کے خلاف، لڑائیوں جھگڑوں اور فساد میں مبتلا کر دیا. بلکہ اصل بات میں کہوں تو پھر تمہیں بری لگے گی، اللہ نے تمہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر لڑائی میں بھڑا کے مزہ چکا دیا عذاب کا، اور تمہیں شعور نہیں. آگے سمجھ میں؟ تم لوگ بھی بڑے قرآن و حدیث پڑھنے والے ہو، مجھ سے زیادہ تم لوگوں کو علم ہے قرآن و حدیث کا. میں تو ایک گیمر ہوں، ویڈیو گیم کھیلنے والا، ایک فری لانسر اللہ کے فضل سے. ایک گیمر ہوں بائی دا وے. ایک گیمر سے اللہ نے جو کام لیا 21ویں صدی میں وہ تم لوگوں کی سوچ ہے. میں وہ گیمنگ کر چکا ہوں جو اس پوری کائنات کے اندر آج تک کسی نے نہیں کی. اللہ کے فضل سے میں نے کیا، اور شاید قیامت تک کوئی اور شاید ایسی گیمنگ کر بھی نہ سکے. بہرحال مستقبل کا مجھے نہیں پتا، اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ کسی سے کچھ بھی کام لے لے، میں اس کا ذمہ دار نہیں. میں نے جو کیا ہے ماضی میں کسی نے کبھی نہیں کیا. تو یا تو وہ کر لو جو میں نے کیا، اس کو پہنچا دو دنیا کے سارے کافروں تک کہ اس انسان نے، اس مسلم نے ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا کہ اللہ اس کائنات کا سچا خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. بات ختم ہو گئی.
یا پھر اس مولانا کو سپورٹ کرو اور ساری دنیا کے کافروں کو انفارم کرو، اور پھر ریئل ٹائم پہ عالمی لیول کا مقابلہ منعقد کرو، ارینج کرو، تاکہ ریئل ٹائم پہ میریکل ڈیمونسٹریٹ کرے وہ مولانا اللہ کے فضل سے، اور سورج کو مغرب سے نکال دے اللہ کے حکم سے، یا بھڑکتی ہوئی آگ میں چلے جائے اور آگ میں جا کے بے اثر رہ کے دکھا دے اللہ کے حکم سے، یا مردے کو زندہ کر دے اللہ کے حکم سے۔ لاؤ یہ کر لو، یا پھر جو میں کر چکا وہ کر لو، دو آپشن ہے تمہارے پاس۔ تیسرا تمہارے پاس اس سے کوئی بہتر ہے جو معجزات کے میدان میں تم کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، چیلنج کرو دنیا کے غیر مسلموں کو اور پروف کرو، اور ان سب کو شکست دو اکیلے، ایک ایک کر کے آ جاؤ، یہ پوری جماعت اکٹھی ہو جاؤ اور دو دنیا کے سارے غیر مسلموں کو شکست معجزات کے ذریعے تم لوگ، کیونکہ وہ تو مارتے رہیں گے نا مسلمانوں کو، وہ تو اپنے خداؤں کا پرچار کر رہے ہیں، وہ اپنے مذاہب کا پرچار کرتے ہیں، وہ کیوں مانے تمہارے خدا کو، وہ کیوں مانے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تم لوگوں نے کتابوں کی کہانیوں کے علاوہ کیا دیا ان کو؟ تم ان کو دکھاؤ نا کہ اللہ سورج کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ چاند کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ سمندروں کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ پرندوں کو ہواؤں میں کنٹرول کرتا ہے، اللہ نے پانی کو کنٹرول کیا ہوا، اللہ کیڑے مکوڑے کنٹرول کرتا ہے، بناتا ہے، اللہ پانی سے ٹرانسفارمیشنز کرتا ہے، اللہ ماؤں کے پیٹ میں بچے بناتا ہے، اللہ نے ہر بچے کو مسلم پیدا کیا ہے۔ یہ پریکٹیکل سے ان کو دکھاؤ، پریکٹیکل سے ثابت کرو۔ اگر اللہ کو خود ہی یہ کرنا ہو نا، اللہ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر دے پوری زمین کے کافروں کی گردنیں جھک جائیں، مرتدوں کی منافقوں کی بھی گردنیں نیچے جھکا دے وہ اپنے سامنے، اگر وہ زبردستی کرنے پہ آ جائے۔ کسی کا باپ پھر اللہ کو نہیں روک سکتا، لیکن اس نے ایک مہلت دیے دنیا کے سارے انسانوں کو، مجھ سمیت سب کو مہلت دیے، اور وہ سب کے عمل دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل بھی دیکھ رہا ہے، میرے عمل بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے، میری نیت بھی جانتا ہے، تم دلوں میں کیا چھپاتے ہو وہ بھی پتا اسے، اور میں دل میں کیا چھپاتا ہوں وہ بھی جانتا ہے وہ۔ تو یہ پیغام میں بتا رہا ہوں اور دے رہا ہوں کہ جو کچھ فلسطین میں اتنے قرآن جلا دیے گئے، پھاڑ دیے گئے، رون دیے گئے، تو اب کتنی ریلیاں ہیں، اب کتنے غیرت مند ہیں جو زندہ ہیں، اب کتنے وہ گستاخی پہ چیخنے والے چنگھاڑنے والے کدھر ہیں، جو ایک کسی سے غلطی سے کچھ ہو جائے تو اس کو آگ سے جلا دیتے ہیں پاکستان میں۔ تو اتنے بڑے لیول کے اوپر مسجدیں توڑ پھوڑ کر دی گئی، اتنے قرآن پاک جلا دیے گئے، پیروں میں رون دیے گئے اور پھاڑ دیے گئے، اور مسلمانوں کو بھی روتا جا رہا ہے، تو وہ فلسطینی وہ غیر مسلم کر رہے ہیں، تو اب کدھر ہیں غیرت مند مسلمان سارے کے سارے پاکستان والے؟ وہ جو ریلیوں میں نکلتے تھے، وہ جو چیزیں توڑ دیا کرتے تھے عوام کی، توڑ پھوڑ کر کے غصے کا اظہار کرتے تھے، تو بھائی دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، غصہ کدھر دکھانا چاہیے وہاں دکھاؤ نا غصہ، غصہ بھی دکھانا ہے تو پازیٹیولی دکھاؤ نا، ان کو ان کے ہاتھ پیر رکیں ذرا، ان کو دکھاؤ، بتاؤ انہیں کہ غیر مسلم ہو کے تم لوگ جھوٹے خداؤں کے پجاری ہو، وہ مسلمان تو سچے خدا کے پجاری ہیں جن کو تم مار رہے ہو۔ ان کو بتائے گا کون؟ انٹرنیشنل لیول تک یہ باتیں پہنچائے گا کون؟ ان لوگوں تک پیغام کون پہنچائے گا؟ تم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں نا کانٹیکٹس، انٹرنل لنکس، ریسورسز سارے، تو استعمال کرو۔ میرے پاس تو نہیں ہے اتنے کانٹیکٹس، جن کے پاس ہے وہ لوگ کریں استعمال۔ مجھ سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنی ذمہ داری مجھ پر ہے، جتنے وسائل میرے پاس ہیں، تم سے اتنا پوچھا جائے گا جتنا تم نے لیا، اور تم نے اپنے پاس وسائل اور ذرائع اور یہ عہدے اور یہ سب کچھ لیا ہوا ہے، اور جو بڑی بڑی جماعتیں اور لاکھوں کروڑوں کے تو تم نے نوجوان رکھے اپنے پاس، تم سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا تمہارا لیول ہے، جتنے تمہیں وسائل دیے گئے۔ اللہ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ، وہ خوب جانتا ہے کس سے کتنا کام لینا اور کس لیول کا اور کہاں کا کام لینا ہے۔ آگے تم لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو اور عقل بھی بہت استعمال کرتے ہو، اگر سمجھ لو تو اچھا ہے، نہیں سمجھو تو پھر اللہ واحد القہار کی کائنات ہے، اس کی زمین ہے، وہ پھر جہاں چاہے گا، جب اس کا دل چاہے گا، جس کو چاہے گا، یا مجموعی طور پہ اگر کسی کو تباہ کرنا چاہے گا تو وہ اپنا عذاب بیچ کے ملیا میٹ کر دے گا۔ پہلے بھی سیلاب کے ذریعے دکھا دیا اس نے، وہ تو شکر کرو کہ لیجنڈ آف اللہ میدان میں اتر گیا تھا، تو اللہ نے ترس کھا لیا، اور 2 مہینے تک جو اس نے جاری کر کے رکھا ہوا تھا سیلاب، اس کو پھر ریورس کر دیا اس نے، نہیں تو تم لوگوں کا حشر نشر ہو جانا تھا۔ تو سبق سیکھو، ماضی میں تمہیں بڑی نشانیاں دکھائی ہیں اللہ نے، پاکستان میں زلزلے بیچ کے، سیلاب لا کر، اور بھی بہت کچھ ہے، سو اتنا کافی ہے۔ اگر نہیں سمجھتے تو لیجنڈ تو چل کرے گا بعد مرسی آف اللہ، اس نے تو جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا، وہ فارغ ہو گیا کر آ کے، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، کرسی پہ، اس کی اپنی کرسی ہے، لیجنڈ تو اپنے عرش پہ مستوی ہے، اللہ اپنے کائنات کے عرش پہ مستوی ہے، شیطان اپنے عرش پہ مستوی ہے،
وہ اپنی تدبیریں کرتا ہے، وہ اپنے کھیل چلاتا ہے، لیجنڈ اپنی تدبیریں کرتا ہے، اپنے کھیل چلاتا ہے، اور کائنات کا بادشاہ وہ تو اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، وہ تو اللہ الصمد، اس کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں۔ اس نے جنات بنائے، اس نے انسان بنائے، اور وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کرتا ہے، جنات کیا کر رہے ہیں اور یہ انسان کیا کر رہا ہے۔ مقابلہ تو انسان اور جناتوں کا ہے نا، اور وہ جو خبیث ہے، جن، شیطان، ابلیس، عزازیل، وہ لگا ہوا ہے دنیا کے انسانوں کو ٹریپ کر کے، بے وقوف بنا کے لڑا رہا ہے آپس میں، اور تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شیطان نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ دیکھ لو اپنے پاکستان کے اندر حشر نشر، دیکھ لو دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کی طرف سے کیا ہو رہا ہے۔ بے بسی فیل ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ سوچنا کا بھی شاید سمجھو، اور اگر سمجھ لو تو یا تو وہ کرو جو میں کر چکا، اسے پہنچا دو دنیا کے سارے کافروں تک، یا پھر وہ پہنچا دو جو مولانا کی بات ہے، اور مولانا کو لے آؤ مقابلے پر، سپورٹ کرو، پھر دیکھو اللہ کے فضل سے وہ مولانا کیا کرتا ہے۔ اتنا کافی عقل والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔